السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، من تشبہ بقوم فہو من۔ کیا ہے؟ من تشبہ بقوم فہو من۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جو ہمیں بہت سارے ایسے کاموں کو کرنے سے روک دیتی ہے کہ جن کے کرنے سے ہم ایک مسلمان کی شکل و شباہت، ایک مسلمان کے دائرے سے ہٹ کر ہم کسی اور دائرے میں داخل ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مجھے آج اس لیے بھی کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہم اپنے کلچر، اپنی تہذیب، اپنے تمدن کو بھول کر دوسری تہذیب، دوسرے کلچر، دوسرے تمدن کو ہم اپنانے لگے ہیں۔ میں نے جو حدیث پڑھی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص جس قوم کے ساتھ مشابہت، یعنی جو قوم یا جو کمیونٹی، جو مذہب جس کے ساتھ وہ کیا کرے گا، مشابہت اختیار کرے گا، تو کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ میں اٹھایا جائے گا، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو۔ ہم جس سے محبت رکھنے والے ہوں گے، کل ہم اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہیں، ان کے طریقے کو اپنانے والے ہیں، صرف محبت نہیں، ان کے طریقے کو اپنانے والے بھی ہیں اور اس کا اتباع بھی کرنے والے ہیں، تو کل قیامت کے دن ہم اسی کے ساتھ میں اٹھائے جائیں گے۔ لیکن آج کا ہمارا حال اور آج کا ہمارا طور و طریقہ اور آج کی ہماری گفتگو بالکل بالکل بدل گئی ہے۔ ہم دوسرے کے طریقوں کو اپناتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم آج کے دور میں کہ طرح کے ڈیز بنانے لگ گئے ہیں۔ کیا ہے؟ میں نے ڈے نہیں کہا، ڈیز کہا۔ کبھی سنو تو کوئی منا رہا ہے ٹیچرز ڈے، کبھی کوئی منا رہا ہے ویلنٹائن ڈے، کبھی کوئی روز ڈے۔ تو اس طریقے کے دنوں کو بنانے کا، برتھ ڈے، عجیب نام رکھ کر کیا کیا گیا ہے، دنوں کو منایا جاتا ہے۔ فرینڈ شپ ڈے، کیا ہے یہ ساری چیزیں؟ کہاں سے آئی ہیں یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر؟ مسلمان بڑے شوق و ذوق کے ساتھ اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ عجیب مسئلہ ہے یہ آج کا۔ ہمارے عقیدے بگڑتے چلے جا رہے ہیں اور کسی کی توجہ اس عقیدے کی طرف نہیں جا رہی ہے۔ یہ ایجاد کردہ ان یہودیوں کا ہے جنہوں نے اسلام کو برباد اور اسلام کے اندر ملاوٹ کرنے کے لیے آج نہیں بلکہ شروع زمانے سے اپنی کوششیں جاری رکھی ہیں۔ کیا آج کا ہمارا بچہ ان دنوں سے واقف ہے؟ اسے پوچھو، ویلنٹائنز ڈے بھی جانتا ہے، روز ڈے بھی جانتا ہے، ٹیچرز ڈے بھی جانتا ہے، وہ برتھ ڈے بھی جانتا ہے، اور پتہ نہیں کتنی سارے دن منائے جاتے ہیں۔ شادی ہوتی ہے تو اس کا بھی سالگرہ منایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سے، کس کلچر سے آئی ہوئی ہیں؟ ہم نے اپنی تہذیب کو بھلا دیا۔ یاد رکھو، جس قوم نے اپنی تہذیب کو بھلا دیا تو وہ قوم کبھی زندہ نہیں رہتی، اسے کچل دیا جاتا ہے، اسے مسل دیا جاتا ہے، پیس دیا جاتا ہے اسے۔ وہ قوم اپنا کلر، اپنی نگاہ اونچی رکھ کر بات کرنے کی حقدار نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے لوگ اسے کمتر سمجھتے ہیں۔ ہمارے بچے کو پوچھو، بچہ جب ٹیچرز ڈے آتا ہے تو ہیپی ٹیچر کہتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ ہیپی ٹیچر۔ لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ قرآن کب نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا ہیں اور دعائیں کیا ہیں۔ عید کے متعلق پوچھو، رمضان کے متعلق پوچھو، بقرعید کے متعلق پوچھو، شب برات کے متعلق پوچھو، نہیں معلوم ہمارے بچوں کو۔ لیکن ٹیچرز ڈے پوچھو، بڑے اچھی طریقے سے معلوم۔ چلڈرنس ڈے پوچھو، بڑے اچھے طریقے سے معلوم۔ ویلنٹائن ڈے پوچھو، بڑے اچھے طریقے سے معلوم۔
یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہی اسکولوں کا نتیجہ ہے، یہ وہی کانوینٹوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں گئی، اور ہم اپنے بچوں کو کہے کہ تم مسلمان گھر میں پیدا ہوا ہے، ارے تو نے غلطی کی مسلمان گھر میں پیدا ہو کر، تجھے یہاں پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، جا اس مشنری اسکول میں جا کر پڑھ، واپس تو اس مذہب کو اختیار کر جو وہاں دیا جا رہا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا بچہ خوشی کے ساتھ ٹیچر ڈے منانے کے لیے کہاں جاتا ہے؟ اسکول جاتا ہے، اور بڑے شان و بان کے ساتھ پیرنٹس بھی خوش ہوتے ہیں، وہاں اسٹیجوں کے اندر پروگرام پیش کیا جاتا ہے، اور ہمارے بچے ٹیچرز ڈے مناتے ہیں، چلڈرن ڈے مناتے ہیں، کئی دنیں مناتے ہیں۔ نہیں معلوم مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر کہاں چلی گئی۔ اور ایک تو افسوس در افسوس یہ بات بھی ہے اس میں، جو ہمارے حضرات ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے ہیں، مسلمان ہیں، کئی پیرنٹس کے فون آئے، جو بچے پڑھتے ہیں ہمارے پاس، تو ان کے کئی پیرنٹس کے فون آئے کہ آج ہماری بچی نہیں جا سکے گی، یا آج ہمارا بچہ نہیں جا سکے گا۔ میں نے سوال کیا ان سے، کیوں، کیا ہے، کیا بات ہوئی، کیا مسئلہ، کیا طبیعت صحیح نہیں، خیریت سے تو ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ ارے وہ جانتے ہیں ٹیچر ڈے ہے۔ مولا یہ ٹیچر ڈے، یہ کیا ہوتا ہے ٹیچر ڈے؟ تو کہتی ہے کہ میس نے بلایا، آج تھوڑا لیٹ ہو جائے گا۔ میں بولا کہ ارے بھائی یہ میس کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے؟ نہیں کہتے ہیں کہ مسلمان۔ مولا کہ مسلمان کی تہذیب میں ہے یہ ٹیچر ڈے منانا؟ مسلمانوں کے سامنے تو صرف دو ہی عیدیں ہیں، یا تو عید ہے یا بقر عید ہے، اس کے علاوہ کوئی ڈے نہیں ہے۔ اور ہم اپنے بچوں کو کیا تہذیب دے رہے ہیں؟ ارے استاد کی تعریف، استاد کی اہمیت، استاد کا مرتبہ اسلام ایک دن میں نہیں سکھاتا ہے، اسلام ہر پل سکھاتا ہے۔ سب سے پہلا ہمارا استاد کون ہے؟ ہمارے بچوں کو معلوم ہے؟ کبھی آپ نے سوال کیا بیٹا ہمارا سب سے پہلا استاد کون ہے؟ نبی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ماں باپ سے پہلے کون ہے ہمارا استاد؟ اللہ ہے۔ ساری چیزیں ہمیں کہاں سے ملی؟ کون سکھاتا ہے؟ سب اللہ کی جانب سے ہمیں آئی ہیں۔ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے۔ ہمارے بچے کو تو یہ معلوم نہیں ہے، لیکن ٹیچر ڈے معلوم ہے۔ صرف ایک دن میں استاد کی اہمیت آ جائے گی دل میں، اور پورے دن حیوانوں جیسی زندگی گزارتے رہیں، اور اس کے اندر پھر لڑکے لڑکیوں کا اختلاط، یعنی لڑکے لڑکیوں کا مل کر کیک کا کاٹنا اور اس طرح کے فنکشن کا قائم کرنا، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ ہم استاد کے عنوان سے کوئی مخصوص دن متعین نہ کریں۔ دن کا متعین کر لینا، اس کا التزام کرنا، شریعت اس کی بالکل خلاف ورزی کرتی ہے۔ ہم کسی بھی دن کو اختیار کر کے استاد کے عنوان سے، چلو استاد کی اہمیت پر ایک پروگرام، کوئی بھی دن متعین نہ کریں، یعنی ایسا نہیں کہ ہر سال اسی دن منایا جائے۔ لیکن آپ کہہ رہے ہوں گے ارے 15 اگست جو منایا جاتا ہے تو اس کا کیا ہوگا؟ انڈیپینڈنس ڈے، ریپبلک ڈے، ورلڈ ہیلتھ ڈے، یہ سارے دن جو منائے جاتے ہیں، اسی طرح نشہ کو بینڈ کرنے کا بھی ایک دن منایا جاتا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس میں قومی مصلحت کیا ہے؟ پیش نظر ہے۔ مسلمانوں کی بھی مصلحت اس سے کیا ہوئی ہے؟ جڑی ہوئی ہے، جس سے شریعت کے خلاف ورزی کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ ہم ملک میں رہتے ہیں تو اس ملک کے قوانین کے اعتبار سے ہم کام کر سکتے ہیں، لیکن ٹیچر ڈے یا ویلنٹائنس ڈے یا اسی طرح چلڈرن ڈے، برتھ ڈے، یا اس طرح کے جتنے ڈیز بنانے والے ہیں، تو اس میں اگر نہ جائیں تو کوئی فرق نہیں گرتا، حکومت کوئی روک نہیں لگاتی، نہ کوئی قانونی پابندی لگتی ہے ہم پر۔ ہاں انڈیپینڈنس ڈے ہوا، ریپبلک ڈے ہوا، یہاں قانونی پابندیاں ہیں۔ رہا بچے کا ہمارا اسکول کا مسئلہ، ہاں وہاں اگر اس طرح کوئی پابندی ہے، مجبور ہو کر وہاں پڑھا رہے، وہ الگ چیز ہے، لیکن ٹیوشن وغیرہ کے اندر میں بھی اس چیز کا اہتمام کرنا، ڈیز کے منانے کا، تو ہمارے بچوں کو کیا پیغام دیتا ہے؟ ہمارے ٹیچرز بھی تو مسلمان تھے، وہ بھی یہ ڈے مناتے تھے، ہم بھی یہ ڈے منائیں گے۔ تو خدا کے واسطے ہم ان تمام چیزوں سے دور رہیں جس سے اسلام کے عقیدوں پر کیا کرتا ہو؟ اثر پڑتا ہو، ورنہ ہم اپنی اس نسل کو اسلام کی حالت میں آگے نہیں چھوڑیں گے، بلکہ ہم بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ اسی وجہ سے
اسلامی مکتب کا اس دور میں منظم انداز سے قائم کرنا بہت ضروری ہے، بالکل اس انداز سے کہ صرف بچے آئیں پڑھ کر نہیں چلے جائیں، ان کے عقیدے پر بھی محنت ہونی چاہیے، ان کے طور طریقے پر، ادب پر، ان کے بات چیت پر، صرف کتاب کے پڑھنے پر نہیں، ان کے اخلاق پر، ان کو اسکولوں میں کیا پڑھایا جاتا ہے ان چیزوں کو مطالعہ کر کے اس کا نوٹس بنایا جائے اور بچوں کے عقیدے پر محنت کیا جائے۔ یہ ان ڈیزوں کے بارے میں ان کے دل میں اس کی برائیاں بیٹھائی جائے کہ بیٹا یہ ڈے منانا غلط ہے، اس کی یہ خرابیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی برتھ ڈے نہیں منایا، کوئی ٹیچرز ڈے نہیں بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر کون ٹیچر ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام کو منانا چاہیے تھا نا ٹیچر ڈے، کوئی ٹیچر ڈے مناتا، ابو بکر بھی مناتے کوئی ٹیچر ڈے، عمر بھی بناتے کوئی ٹیچر ڈے، علی اور عثمان بھی بناتے کوئی ٹیچر ڈے۔ کیا انہوں نے بنایا کوئی ٹیچر ڈے؟ نہیں بنایا۔ کوئی برتھ ڈے بنایا؟ نہیں بنایا۔ کوئی ویلنٹائن ڈے بنایا؟ ارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا حضرت عائشہ اور حضرت خدیجہ سے محبت کرتے تھے، کون اس دنیا میں شوہر کسی بیوی سے محبت کرتا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی ویلنٹائن ڈے بنایا، روز ڈے بنایا؟ یہ کہاں سے آئی یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے اندر؟ اور ہم بڑے شوق و ذوق سے ان چیزوں میں کیا ہوتے ہیں، شامل ہوتے ہیں۔ اگر مجھے یہ چیزیں پہلے سے اتنی وضاحت کے ساتھ معلوم ہوتی کہ ہمارے بچوں کے رگ و ریشے میں یہ چیزوں کو بھر دیا گیا، تو میں اس بات کی ضرور کوشش کرتا کہ میں اپنے پیغام کو اس سے پہلے پہنچاتا۔ لیکن آج کا یہ جو میں نے آج یہ طور و طریقہ دیکھا کہ بچوں کے پیرنٹس کا فون آ رہا ہے کہ آج نہیں جا پائے گا ہمارا بچہ۔ میں پوچھا کیوں؟ بول رہے ہیں کہ ٹیچرز ڈے ہے۔ یہ ڈیز کہاں سے آئے؟ سال بھر یہی ڈیز مناتے بناتے ہماری زندگیاں گزر گئی، کیسے ہمارے اندر تبدیلی آئے اس کی ہمیں فکر نہیں۔ ہمارا اسلام کیسے مضبوط ہو، ہمارے بچوں کے عقیدے کیسے مضبوط ہوں، ہمارے بچوں کے لباس کیسے ہوں، ہمارے بچوں کے طور طریقے کیسے ہوں، ہمارے بچے کی تربیت کیسی ہو، اس کی ہمیں بالکل فکر نہیں رہی۔ اور بچوں کی ہم ان چیزوں میں کیا کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اسلامی چیزوں میں نہیں کرتے۔ تو ہمیں کسی منظم اور مرتب، میں یہ دو بات کہہ رہا ہوں، یا مرتب مرکز یا مکتب کے اندر کیا کرنا چاہیے، بچوں کا ایڈمیشن کروانا چاہیے اور ان کو صحیح تربیت کے ساتھ بچوں کو ایک ایک نظر رکھ کر کیا کرنی چاہیے، ان کے اسلام کی فکر کرنی چاہیے۔ یہ دنیاوی تعلیم سے ہم منع نہیں کرتے ہیں، آپ دیجیے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیجیے، لیکن اگر بچے کا اسلام محفوظ نہیں تو آپ کا یہ دنیاوی تعلیم پر 100 لعنتیں ہیں، 100 لعنتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر لعنت برسائے اگر آپ نے اپنے بچوں کی اسلام کی تربیت نہیں کی۔ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نافرمان ہو گئے۔ ارے وہ بچوں سے پہلے آپ نافرمان تھے، آپ نے اللہ کی نافرمانی کی تو بچے آپ کی نافرمانی کریں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہے آپ کو عذاب دنیا کے اندر۔ تو اپنے بچوں کی خدا کے واسطے صحیح تربیت کیجیے، ان کی صحیح انداز میں کیسے ہمارے بچے قرآن پڑھیں، صحیح انداز میں کیسے نماز پڑھیں، موبائل سے دور رہیں۔ تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن سے ہمارے بچوں کے عقیدے میں کیا آ رہا ہے، خرابیاں آ رہی ہیں۔ تو ہم ان تمام چیزوں سے اپنے بچوں کو کیا کریں، دور کریں۔ اللہ تعالی ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو اپنے دینی عقیدے اور ایمان کو بچانے کی اور حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آنے والی نسل کی پوری طرح سے ایک ایک لمحے ضائع کیے بغیر ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔